اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کائنات میں بہت ہی کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے تمام تر معاملات حیات میں خود کفیل ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ لوگ اپنے معاملات حیات کو چلانے کے لیے قرض کا سہارا لیتے ہیں۔ انسان جب بھی کسی سے قرض لے تو وہ اس نیت سے لے کہ میں انتہائی احسن طریقے سے اس قرض کو واپس لوٹاؤں گا، اور اگر کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے لائقین کے لیے باعث عار اور باعث پریشانی بنتا ہے، اور قرض انسان کے لیے آخرت میں باعث ذلت و رسوائی اور باعث عذاب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں قرض ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد اور امام بہقی رحمہم اللہ علیہ حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد وہ عمل جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور جنہیں لیے ہوئے بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ اس حال میں فوت ہو کہ اس پر قرض ہو اور اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے پیچھے کوئی چیز نہ چھوڑی ہو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس لیے معزز سامعین، جب بھی آپ قرض حاصل کریں تو اس کی ادائیگی کے لیے دل میں ارادہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما دے۔ ایک اور حدیث پاک جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک للحاکم میں نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی روح اس حال میں اس کے جسم سے جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں یعنی قرض، خیانت اور غرور و تکبر سے بری ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی نیت ہے قرض کی واپسی کی، لیکن وہ قرض کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو اس شخص کا قرض اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں اور اس کے قرض خواہ کو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے راضی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض ادا نہیں کرتا، نہ ہی اس کی نیت ہوتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے قرض کا ضرور بدلہ لیں گے اور اس کے قرض خواہ کو اس کی نیکیوں سے اللہ رب العزت راضی کریں گے۔ حضرت امام حاکم اور امام طبرانی رحمہ اللہ علیہما حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بامر مجبوری قرض حاصل کرتا ہے اور اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قرض کو ضرور واپس کرے گا، لیکن واپسی سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے قرض کو ادا کریں گے اور اس کے قرض خواہ کو خالق کائنات اپنی نعمتوں سے راضی فرما دیں گے۔ لیکن وہ شخص جس نے قرض حاصل کیا
اور وہ واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے قرض خواہ کی طرف سے اس سے بدلہ لیں گے، اور اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ تیرا گمان ہوگا کہ میں تجھ سے اپنے بندے کا حق وصول نہیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت اس مقروض کی نیکیوں کو قرض خواہ کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، اور اگر مقروض کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو قرض خواہ کے گناہوں کو اٹھا کے اللہ رب العزت اس مقروض کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں کریں گے تو آخرت میں رب کائنات خود اس قرض کا حساب فرمائیں گے۔ معزز سامعین، قرض کی ادائیگی کے بغیر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کے کسی عمل کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس کے قرض کے متعلق ضرور پوچھتے تھے۔ اگر وہ بندہ مقروض ہوتا تو حضور اس کا جنازہ اس وقت تک ادا نہیں فرماتے تھے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کی ہے۔ حضرت مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ مرنے والے کے کسی عمل کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، البتہ اس کے قرض کے متعلق ضرور پوچھتے تھے۔ اگر اس پہ قرض ہوتا تو آپ نماز جنازہ پڑھانے سے رک جاتے تھے، اور اگر وہ شخص قرض سے پاک ہوتا تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ ایک روز ایک جنازہ حاضر ہوا۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھی پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی کہ حضور بس 2 دینار کا مقروض ہے۔ جب آپ نے اس کے قرض کے متعلق سنا تو آپ مصلی امامت سے پیچھے ہو گئے اور فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ خود ادا کرو۔ اس پر حضرت مولا کائنات، مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اس کے 2 دینار کا میں ضامن ہوں، حضور میں اس کے 2 دینار اپنے ذمے لیتا ہوں، اور میرا یہ بھائی اپنے اس 2 دینار کے قرض سے بری ہے۔ اس کے بعد حضور آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے، تمہاری گردن کو اسی طرح آزاد رکھے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن کو آزاد کرایا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھی شخص مرتا ہے اور وہ مقروض ہو تو وہ اپنے قرض کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، اور جو بندہ اس کی گردن کو آزاد کراتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کی گردن کو آزاد فرما دے گا۔ تو بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے عرض کی، حضور یہ خوشخبری صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی پیکج ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ
اللہ کا یہ انعام تمام مسلمانوں کو شامل ہے، یعنی جو بھی مومن اپنے کسی بھائی کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرماتا ہے، اپنے کسی بھائی کی گردن قرض سے آزاد کراتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کی گردن کو عذاب سے آزاد فرما دیں گے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قرض کی ادائیگی کا بندوبست اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ضرور کریں، تاکہ آخرت میں ہم ذلت و رسوائی اور عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر قسم کے دین سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرض کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔